نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے وقف کی اہمیت۔ وقف کرنا یا رکنا یا پاز کرنا۔ تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جس طرح حروف کی ادائیگی کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے نا، کہ مخارج کا اور جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں دو حروف کو آپس میں ملانا چاہیے، کہاں سانس روک دینا ہے، کہاں پہ سانس لینا ہے، کہاں سانس نہیں لینا، یہ سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی جگہ سانس لے لیں جہاں لفظ کا مطلب بدل جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کی خوبصورتی میں کمی آ جائے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم ایسی زبان کی عبارت پڑھ رہے ہوں جس کا ہمیں مطلب نہ پتہ ہو۔ ظاہر ہے ہم عربی زبان کو اس طرح نہیں جانتے، اکثر لوگ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں پر اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ وہ الفاظ یا وہ عبارت جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبارت جس کا معنی معلوم نہیں، وہ پڑھتے ہوئے ایسی جگہ سانس لے لی جس سے اس کا مطلب ہی بدل جائے، جو اصل معنی ہے اس سے معنی بدل جائے۔ یہ یاد رکھیں، سانس کا لینا، سانس کا روک لینا، یہ تلاوت کے دوران ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بلکہ یہ پوری ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹنے لگا ہے تو آپ نے وقف کر دینا ہے اور پھر پیچھے سے پڑھنا ہے۔ وقف کی مثال سمجھنے کے لیے ہم اپنی ہی زبان سے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں ایک جملہ، اٹھو مت بیٹھو۔ ہم نے اٹھو مت پر جو ہے وہ سٹے کیا، ہم یہاں پہ پاز لیا، ہم یہاں پہ رکے ہیں، ہم نے سانس لیا ہے، اور پھر ہم نے کہا بیٹھو۔ یہ جو کوما بیچ میں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پر سانس لیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے اٹھو مت بیٹھو۔ یہاں ایک جملے میں دو مطلب نکل رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو الفاظ ہیں تینوں، اٹھو مت بیٹھو، وہ تینوں سیم ہیں، لیکن ہم نے جو پہلا والا جملہ ہے اس میں ہم نے اٹھو مت کے بعد سانس لیا اور دوسرے جملے میں اٹھو کے بعد سانس لیا۔ پہلا جملہ کہ اٹھو نہیں بلکہ بیٹھے رہو، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا جملہ کہ اٹھ جاؤ بیٹھو نہیں، ٹھیک ہے، یعنی سانس روکنے سے اور سانس لینے سے مطلب یہاں بھی بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے، پہلا جملہ ہم گنہگار لوگ ہیں، آپ کی طرح نیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ ہم گنہگار لوگ ہیں آپ کی طرح نیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دونوں جو جملے ہیں الفاظ تو سیم ہیں، لیکن ہم نے جب سانس روکا ہے جس جگہ پر، وہاں پہ ہماری بات کا مطلب بدل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال پر اگر آپ غور کریں تو اس جملے پر ایک وقف کرنے سے دونوں جملوں کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اسی لیے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنی مرضی سے آیت کے بیچ میں رکتے ہیں یا نہیں رکتے تو اس سے جو ہے آیت کا مطلب بدل جاتا ہے، تو یہ ہم اپنی مرضی سے بیچ میں رک کے سانس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ وقف کی جو علامات ہیں جہاں پہ ہم نے رکنا ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمارے علماء حضرات اور قاریوں نے وقف کی کچھ علامات یعنی رموز و اوقاف بتائی ہیں، جیسے آپ نے یہاں یہاں رکنا ہے، آپ نے اس علامت پر رکنا ہے، یہاں آپ نے نہیں رکنا، اس علامت پر آپ نہیں رک سکتے۔ وقف کرنے کی 5 علامات بتائی ہیں ہمیں علماء نے۔ پہلی نشانی ہے یہ جو 0 کا یا او کا سمبل ہے، جہاں پہ آیت کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، ہر آیت کے اختتام میں ایک گول سا دائرہ لگا ہوتا ہے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ یہاں پر آیت کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے وقف تام یا وقف کافی۔ اگین آپ کو یہ یاد کرنے کی الفاظ ضرورت نہیں ہے، صرف یہ نشانیاں یاد کر لیں۔ جب کہیں پہ آپ کو چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آئے تو وہاں پہ وقف لازم ہے۔ اس کے بعد ہے کہیں پہ لکھا ہوتا ہے تو چھوٹا سا، وہاں
پر وقف جو ہے اس کو کہتے ہیں وقف مطلق. اس کے بعد کہیں پہ اگر جیم لکھا ہوا ہو کسی آیت کے بیچ میں کسی لفظ کے اوپر یا اختتام پہ، تو وہاں پہ وقف جائز ہے، وقف جائز اس کو کہتے ہیں. اور اگر کہیں زال لکھا ہو تو وقف مجوز کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ وقف کرنے کی یہ 5 علامات ہیں. جب بھی آپ کو یہ 1 2 3 4 5 سرکل کا سائن یعنی دائرہ نظر آئے، میم تو جیم اور زال نظر آئے، تو یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے. نیچے دیے گئے تینوں پر رکنا ضروری ہے، یہاں رک کر سانس لیں گے. جہاں پر آیت کا اختتام ہو رہا ہو، میم اور تو، اور جو باقی 2 کی ہیں یعنی جیم اور زال، اس پر آپ وقف کریں یا نہ کریں یہ ضروری نہیں ہے. اس میں آپ کے پاس آپشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو رک سکتے ہیں، چاہے تو جاری رکھ سکتے ہیں. ان علامات کے علاوہ کوئی دوسری علامات آئیں تو بہتر یہی ہے کہ وقف کیے بغیر آپ آگے پڑھتے جائیں. اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے اور آپ آیت کے بیچ میں رک گئے تو واپس پیچھے سے پڑھنا شروع کریں گے. ایک اور علامت ہے لام الف لا، جس علامت پر نہیں رکنا. یہ وہ ہے جہاں پر آپ رکیں گے نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے گزر جانا ہے. اس علامت پر نہیں رکیں گے. اگر آیت کے بیچ میں یہ علامت آ جائے، جہاں آیت مکمل ہو رہی ہو وہاں یہ علامت آ جائے تو پھر رک جائیں گے. یعنی کہ آیت کا اختتام بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر لا بھی لکھا ہے، وہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ نے نہیں رکنا. تو ان جو ہم نے ابھی سمبلز پڑھے ہیں یا جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، ہم ان کی پریکٹس ابھی کریں گے. ابھی فی الحال جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے وقف اگر کرنا ہے کہیں پہ تو ہم نے وقف کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن ہم آج تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. جب ہمیں کہیں وقف کرنا ہے تو ہم الفاظ کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، جیسے کہ میں پچھلے لیکچرز میں بھی آپ کو بتاتی رہی ہوں. اگر کسی حرف پر وقف کرنا ہے تو اور اس حرف پر ان 5 حرکات میں سے کوئی حرکت ہو، یعنی آیت کے اختتام پر جو حرکت ہے، آخری حرف ہے، اس پر جو حرکت ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ اس پہ کیا ہے. زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے. اگر تو ان 5 میں سے کوئی ہے نا تو اس حرف پر وقف کرتے ہوئے جزم لگا دیں گے. یہ دوبارہ دیکھ لیجئے، زبر، زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش. یہاں پہ نوٹس کیجئے گا کہ 2 زبر نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ 2 زبر کی جو وقف کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان 5 کا سیم ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ ان 5 میں سے آیت کے آخری والے حرف پر ان 5 میں سے کوئی علامت آ گئی ہے تو آپ نے وہاں پر جزم لگا دینا ہے، جس کو ہم نے سکون عارضی کا نام دیا تھا. ٹھیک ہے، آخری حرف کی جو علامت ہے یا جو اس کے اوپر حرکت ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے، اس کو ہم سکپ کر دیں گے، اس کو ہم اگنور کر دیں گے اور ہم وہاں پر جزم لگا دیں گے، یعنی اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے. مثال کے طور پر آخری حرف کی جو اصل حرکت تھی وہ تھی علیمن، یعنی علیمن میں میم کے اوپر 2 پیش ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے علیم. ٹھیک ہے، آیت کے اختتام پر ہم نے 2 پیش اڑا دیا اور وہاں پہ ہم نے جزم لگا دیا. اسی طرح سے علیمہ، زبر تھی تو وہاں پر بھی ہم نے زبر ہٹا کر جزم لگا دیا. اسی طرح سے احدن میں بھی وہی 2 پیش کو ہٹا کر ہم نے جزم لگا دی، احد. اور اسی طرح سے احدن میں بھی دال کے نیچے جو 2 زیر ہیں ان کو ہٹا کر ہم نے جزم لگا دیا، احد. اور اسی طرح سے حکیمن اور حکیمی، اس میں بھی 2 پیش ہے اور زیر ہے تو آپ نے اس کو ہٹا کر آخری حرف کے اوپر جزم لگا دی، حکیم. ٹھیک ہے جی، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ یاد رکھیں کہ اگر آخری حرف پر زبر، زیر پیش، 2 زیر 2 پیش ہوں تو وہاں وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے. اگر آخری حرف کی حرکت 2 زبر ہے تو وہاں پہ ہم وقف کی حالت میں جزم نہیں لگا سکتے، تو پھر ہم کیا کریں گے، 2 زبر پر وقف کرتے ہوئے ہم 1 زبر ختم کر دیں گے اور دوسرا زبر الف کے ساتھ لمبا کر کے پڑھیں گے. جیسے یہاں پر ہم الف مدہ میں اس کو کنورٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، الف ہمیشہ ساتھ لگا ہوگا. 2 زیر اور 2 پیش سے 2 زبر کا وقف مختلف ہے. مثال دیکھتے ہیں، یہ لفظ ہے خبیرن. تو اس میں دیکھیے کہ 2 زبر تھی آخری حرف کے اوپر، لیکن میں نے کیا کیا،
اس کو میں یہاں پر وقف کرنا چاہتی ہوں. یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے، میں یہاں پہ اس کو میں نے اس کو وقف کرنا ہے یہاں پر. تو میں ایک زبر ہٹا دوں گی اور میں خبیرا پڑھوں گی. خبیرا. اس طرح سے علی من کے اوپر سے میں ایک زبر ہٹا کر میں پڑھوں گی علیما. اور اسی طرح سے بصیرن سے ایک زبر ہٹا کر میں پڑھوں گی بصیرا. ٹھیک ہے، میں اس کو الف مدہ کے ساتھ میں اس کو زبر کے ساتھ پڑھوں گی. تو ان سب مثالوں میں حروف کی جو آخری حرکت دو زبر ہے، لیکن وقف کرتے ہوئے ہم نے ایک زبر کر دیا ہے. اور پھر ایک اور سچویشن یہ بنتی ہے کہ اگر آلریڈی حرف پر جزم موجود ہے، یعنی پہلے ہی وہ ساکن ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ حالت وقف میں اگر پہلے سے حرف پر جزم موجود ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، وہ اپنی اصل شکل میں ہی رہتی ہے، ہم اسے ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی ہم اس کو حالت سکون میں ہی پڑھیں گے. تو یہ آسان ہے. مثال کے طور پر آخری حرف ہے لکم، تو آپ نے اس کو لکم ہی پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تو پہلے ہی جزم ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے دینکم، تو اس کو بھی ہم دینکم ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حروف مدہ اور کھڑی حرکات. اگر آخری حرف پر حروف مدہ ہیں یا کھڑی حرکات ہیں تو اس پہ بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، وہ اسی حالت میں ہی رہے گا. اس کی مثال دیکھیے، جیسے قدر فہدا. تو فہدا کے اوپر دیکھیے دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو میں نے اس کو جب وقف کیا تو یہاں پہ میں فہدا ہی پڑھوں گی، میں نے اس میں بالکل چینجنگ نہیں کی. فلا تنسا، یہاں پر بھی میں نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح سے حروف مدہ ہوں الف یا واو تو اس میں بھی آپ نے کوئی چینجنگ نہیں کرنی. تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی حرف پر مدہ ہو یا آواز کو کھینچنا ہو تو حالت وقف کی صورت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے آپ نارملی اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ اگر اینڈ پہ ہا آ جائے، ہا، ہا کا وقف جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. ہا پر اگر کوئی حرکت ہو، چاہے کھڑی زبر ہے یا کھڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے، لیکن ہا ہمیشہ ساکن پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر آخری حرف کی اصل حرکت یہاں پر ہے بھی ہی. ٹھیک ہے، بھی ہی. تو اگر کوئی اور ورڈ ہوتا تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے کھڑی حرکات کو، ابھی ہم نے اوپر دیکھا. لیکن جو گول ہا ہے اس کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے بہ. بہ جزم لگا دیں گے. اس طرح سے لہو، لہو میں بھی ہا کے اوپر پیش ہے لیکن ہا پر ہم آیت کو ختم کر رہے ہیں یا وقف کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے لہ. ٹھیک ہے. تو وقف کی صورت میں کھڑی حرکت کی جگہ جزم آ گئی ہے ہا کے اوپر. اور اسی طرح سے جو گول تا ہوتی ہے، گول تا کا وقف بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. حروف کا آخری حرف اگر گول تا ہو اور وقف کرنا ہو تو گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، تنوین ہے، کوئی حرکت ہے، تو وقف میں اسے ہم ہا ساکن سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. ہا جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو اس کو جزم میں کنورٹ کر دیں گے، اس کو ساکن بنا دیں گے، اور اگر گول تا ہے تو اس کو ہم ہا بنا دیں گے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے وَالصَّلَاةِ، اس کو پڑھنا ہے وَالصَّلَاةِ. ٹھیک ہے. تا پر جو حرکت ہے اس کو آپ اگنور کر دیں گے، اس کو اڑا دیں گے اور ہا میں کنورٹ کر دیں گے. اس طرح سے وَالْمَسْكَنَةُ، وَالْمَسْكَنَةُ میں جو اگر آپ وقف کر رہے ہیں تا کے اوپر تو آپ نے یہاں سے بھی اس کو ہٹا کر وَالْمَسْكَنَةُ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، ہم تھوڑی سی وقف کی جو ہم نے ابھی قاعدے پڑھے ہیں ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو آیت ہے یا جو کلمہ ہے ہمارے پاس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم ہمیشہ ایسے ہی پڑھتے آئے لیکن ہم نے کبھی شاید ہی نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ نرجیمی ہوتا ہے، اصل جو لفظ ہے وہ الرجیمی ہے، لیکن میم کے اوپر جو زیر لگی ہوئی ہے ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس پہ وقف کرتے ہیں. اور اسی لیے جب ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں تو زیر کو ہٹا کر ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں. یہ وقف کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اس سے پہلے نہیں پتہ تھا تو اب آپ کو پتہ چل گیا. اس کے بعد دوسرا جو اس کی مثال ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہاں پر بھی سیم رول لگ رہا ہے زیر والا. اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بھی نون کے اوپر زبر ہے، لیکن ہم نے زبر نہیں پڑھی، ہم نے اس کو سائلنٹ پڑھا ہے. ہم نے اس پر ہم نے سکون عارضی لگا دیا، ہم نے اس کو ساکن کر دیا ہے نون کو، کیونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بھی نستعینو کی بجائے پیش والا ہم نے جو قاعدہ ہے وہ لگایا ہے، اور ہم نے یہاں پر اس کو جزم لگا دیا ہے، عارضی جزم لگا دیا ہے. قل هو اللہ احد، یہاں پر بھی میں نے یہ جو گول دائرہ ہے یہ وقف کی علامت ہے. میں نے احدن نہیں پڑھا، میں نے احد پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان مع العسر یسرا، ہم نے دو زبر کا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر دو زبر ہوں آخری حرف کے اوپر تو ہم ایک زبر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم پڑھیں گے یسرا. ٹھیک ہے. ہم الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے را کو، ان مع العسر یسرا. اسی طرح سے فیہا عین جاریہ، یہاں پر بھی دیکھیے گول تا کا بھی ہم نے قاعدہ پڑھا. جب گول تا ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی بھی علامت آ جائے تو ہم اس کو ہا میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے جاریہ. ٹھیک ہے. اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ وقف کرنا چاہیں. اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ جاریتم پھر آگے اپنا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے تسقا من عین آنیہ، یہاں پر بھی ہا والا رول لگ رہا ہے، تا کو ہم نے ہا میں کنورٹ کر دیا. لا تسمع فیہا لاغیہ، یہاں پہ بھی ہم نے وہی رول لگایا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مشق ہے وقف کی. جب ہم انشاءاللہ قرآن پر پریکٹس کریں گے تو پھر مزید جو وقف کی پریکٹس ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے. جو ہم نے علامات پڑھی ہیں ان کی پریکٹس ہوگی. تختی میں وہ علامات جو ہیں وہ نہیں ہیں تو، لیکن آپ اپنے پاس نوٹس بنا لیجئے، ان کو آپ لکھ لیجئے کہیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہیں. تو انشاءاللہ ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ ہم کل کریں گے، اس کے بعد یہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ تختی جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے اپنی ٹیچر کو سنانی ہے. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.